ناظرین، جب بھی پاکستان بننے کی تاریخ اور مسلمان قوم کو تعلیم کے ذریعے جگانے کی بات آئے تو ایک نام آپ کو ضرور سننے کو ملتا ہے، سر سید احمد خان کا، کیونکہ پاکستان کی آزادی کی تحریک کے اندر ان کی بنائی گئی علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، اسی لیے آج بھی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کے حامی اور پاکستان کے بانی لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیکن شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ان کی زندگی کے سیاہ ترین حصے کے بارے میں پتا ہوگا، جو کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کو توڑنے کے لیے، ان کے اندر فرقہ واریت دلانے کے لیے انگریز حکومت نے ان سے انجانے میں کروایا۔ لیکن ایک نئے اسلامی فرقہ نیچریہ کی بنیاد، جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود صرف ان باتوں کو مانا کرتا تھا جو کہ لاجیکل یا عقل کو قائل کرنے والی تھی۔ ناظرین، مغل بادشاہوں کے ہندوستان کے اندر حکومت ختم ہونے کے بعد یہ پہلا فرقہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلانے کے لیے سر سید احمد خان نے اپنے کم علمی کی وجہ سے بنا دیا تھا۔ ناظرین، اپنی زندگی کے شروعاتی دور کے اندر وہ کسی بھی امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، اور اسی دور کے اندر بنگال کے گورنر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی اور عجیب و غریب باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید احمد خان نے یہ دیکھا تو سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مجھے اپنی ساری زندگی کی کمائی بھی لٹانا پڑی تو اسے بھی لٹا کر میں اس کتاب کا جواب ضرور لکھوں گا، کیونکہ یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا سوال ہے۔ لہٰذا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہاں جا کر بکس کو پڑھنے کے بعد اور سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کتاب کا جواب لکھ سکیں، کیونکہ انگلینڈ میں اس ٹائم کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم عروج پر تھا۔ ناظرین، کتابیں علم سے بھری ہوئی وہاں پر موجود تھی، جنہیں حاصل کرنے کا یہاں پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ انگلینڈ پہنچے، وہاں سائنس کا نیا دور شروع ہوا تھا، جو کہ معجزوں کو تجربات سے ثابت کرنا چاہتی ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ سائنس ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتی ہے، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے سر سید احمد خان ان کی سائنس کی لاجک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین، سر سید احمد خان بہت ہی نڈر، بہادر اور سمجھدار انسان تھے، لیکن انہیں دین کا اتنا علم نہیں تھا۔ لہٰذا انگلینڈ سے واپس ہندوستان آتے وقت ان کی سوچ اسلام سے متعلق مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی نیچریہ فرقے کی بنیاد رکھی، جس کے تمام نظریات آج بھی وہی ہیں جو کہ آج کے قادیانیوں کے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ فرشتوں، جنت اور ان جیسی کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں سائنس کے ذریعے بار بار یعنی تجربات سے ثابت کرنا ممکن نہیں۔ پر یہ کیونکہ برطانوی حکومت کے فائدے میں تھا کہ مسلمان اختلاف کا شکار ہوں، مذہبی طور پر کبھی اکٹھے نہ ہوں، لہٰذا انہیں برطانوی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ وہ مالی طور پر ان کی مدد کیا کرتے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو توڑ سکیں یا مذہب اور اسلام کی بنیاد پر کبھی مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ ناظرین، سر سید احمد خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کو بغاوت کا نام دیا۔ اپنی کتاب سرکشی ضلع بنجور کے اندر لکھا کہ ہندوستان کے نوابوں اور حکمرانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ انصاف کر سکے اور ہندوستان میں امن و سکون ہو سکے، اور میری ذاتی رائے کے مطابق اس ٹائم کے حساب سے ان کی یہ بات بالکل ٹھیک بھی تھی۔ خیر، اس کے بعد انہیں کئی طرح کے القابات یعنی ٹائٹل سے انگریز حکومت نے نوازا۔ سر سید کا بنیادی اعتراف یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان بھی انگریزوں کی طرح جدید لائف سٹائل کو اپنائیں، انگریزی زبان سیکھیں، انگریزی لباس پہنیں، تاکہ ان کے لیول پر جا کر ان کا مقابلہ کر سکیں، جس میں ظاہر ہے کہ آج بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ سمجھداری یہی ہے کہ اپنے مخالف کو اسی کے لیول اور اس کے گراؤنڈ پر جا کر ہرایا جائے، جس کے لیے اس کے مخالف یعنی انگریزوں کے جتنا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے نیچریہ فرقے کی بنیاد اس چیز پر رکھی کہ اسلام کے اندر جو بھی احکام یا شریعت بیان ہے، اگر وہ عقل اور سمجھ کے اندر نہ آئیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یہ فرقہ 1855 کے اندر وجود میں آیا، جسے اس وقت کے بڑے بڑے نام مثال کے طور پر نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی وغیرہ نے بھی قبول کیا۔ اس فرقے کا ماننا تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا کوئی وجود نہیں،
جنات کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ محض انسانی سوچ اور تصورات ہیں۔ ناظرین، شیطان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود ہی نہیں رکھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کوئی پھل نہیں کھایا تھا جو کہ انہیں کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، بلکہ یہ محض ہمارے اپنے ذہنی تصورات ہیں۔ مزید یہ کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ جنت اور جہنم موجود ہی نہیں ہے۔ انسانی جسم کو دوبارہ دنیاوی مادی جسموں کی طرح قیامت کے دن زندہ نہیں کیا جائے گا۔ حوروں کی کوئی حقیقت نہیں، تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں، اور معجزے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی طرح کا معجزہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کوئی معجزہ نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر معراج بھی نہیں کیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ آسمان کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آسمان پر زندہ نہیں۔